آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 12، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سب ہیڈنگ قبا عبادت و تابوت شہادت۔ اور ایک خیمہ 10 باریک کتان کے آسمانی، قرمزی، سرخ رنگ کے پردوں کا تیار کیا جائے اور اس میں کروبیوں کی صورتیں بنائی جائیں۔ ہر پردے کا طول 28 ہاتھ اور عرض 4 ہاتھ کا ہو۔ 5 پردے ایک دوسرے سے اس طرح جوڑے جائیں کہ ایک ایک طرف ان کے حاشیہ میں آسمانی رنگ کے 50 تکمے ریشمی اور اسی کے مقابل دوسری طرف 50 گھنڈیاں طلائی لگائی جائیں تاکہ ان کے ملانے سے خیمے کی صورت بن جائے۔ اور خیمے کے بالائی حصے چھت کے لیے 11 پردے بکریوں کے بالوں کے بنائے جائیں جس کی لمبائی 30 ہاتھ، چوڑائی 4 ہاتھ ہو۔ 5 پردے ایک میں اور 6 ایک میں ملا دیے جائیں۔ چھٹا پردہ خیمے کے منہ کی طرف رہے، ان میں بھی 50 تکمے اور 50 گھنڈیاں لگائی جائیں، مگر ان کی گھنڈیاں پیتل کی ہوں۔ اور اس پورے خیمہ کے ڈھانکنے کے لیے سرخ رنگ کی بکریوں کی کھالوں کا بہت بڑا خیمہ بنایا جائے۔ اور شمشاد ہی کے تختوں سے مسکن کے لیے 20 تختے 10 ہاتھ لمبے، 1.5 ہاتھ چوڑے، جن کے 40 پائے نکرئی ہوں، دکن اور اتر کی جانب اور جانب پچھم 6 تختے اور دونوں کونوں میں 2 تختے جن کے نیچے 16 پائے نکرئی لگے ہوں رکھے جائیں، اور یہ سب تختے سونے سے مڈے جائیں، اور یہ مسکن اسی طور سے کھڑا کیا جائے جیسا کہ طور سینا پر دکھایا گیا ہے۔ ایک اور پردہ اور باریک کتان کا تیار کر لیا جائے جو آسمانی، قرمزی، ارغوانی رنگ کا ہو، اور اس پر ملائکہ کی تصویریں بنی ہوں، اور شمشاد کے 4 ستونوں پر لٹکائے جائیں جو سونے سے مڈے ہوں، اور ان ستونوں میں سونے کے حلقے ہوں تاکہ پردے کی گھنڈیاں ان میں پروئی جائیں، اور اس کے پیچھے تابوت شہادت اور اس پر قبا شہادت یعنی کفارے کا سرپوش رکھا جائے، اور میز پردہ کے باہر اور شمدان کے روبرو مسکن کے ڈھکن کی جانب رکھا جائے۔ اور ایک قربان گاہ شمشاد ہی کی لکڑی کا بنایا جائے جس کا طول و عرض 5 ہاتھ اور بلندی 3 ہاتھ، اور اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنا کر پیتل سے مڈھی جائیں، اور ایک آتش دان پیتل کا جالی دار بنایا جائے، اور اس کی راکھ کے لیے پیتل کی پھاوڑیاں، پیالے، سیخیں، انگیٹھیاں بنائی جائیں، اور جالی کے چاروں کونوں پر 4 حلقے پیتل کے بنا کر قربان گاہ کے اندر لٹکایا جائے، اور قربان گاہ کے اٹھانے کے لیے شمشاد کی 24 پیتل سے منڈی ہوئی تیار کی جائیں، اور قربان گاہ کے آگے ایک صحن ہو جس کا طول 100 ہاتھ اور عرض 50 ہاتھ اور بلند 5 ہاتھ کی ہو۔ یہ صحن باریک کتان کے پردوں سے بنایا جائے جس کے پائے اور میخیں پیتل کی ہوں، اور مسکن کے تمام برتن پیتل ہی کے ہوں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو حکم دے کے کہ وہ زیتون کا خالص تیل شمدان کے روشن کرنے کے لیے لائیں، اور تابوت شہادت کے پردے کے باہر ہارون اور ان کے بیٹے صبح اور شام تک قربان گاہ کو آراستہ کریں۔ یہی دستور العمل بنی اسرائیل میں نسلاً بعد نسل جاری و قائم رہے۔ سب ہیڈنگ قبا عبادت۔ یہ قبا عبادت و وحی فصل ربیع کے اول دن نصب کیا گیا اور اس میں تابوت شہادت رکھا گیا۔ توریت میں لکھا ہے کہ قبا عبادت گو سالہ پرستی سے قبل موجود تھا اور وہ کعبہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسی کی طرف اور اسی میں بنی اسرائیل نمازیں پڑھتے تھے اور اسی سے تقریب کرتے تھے۔ قربان گاہ کی تمام خدمت حسب ہدایت باری تعالیٰ ہارون کو سپرد کر دی گئی۔ جب موسیٰ اس میں داخل ہوتے تھے تو بنی اسرائیل اس کے ارد گرد کھڑے ہوتے تھے اور ایک ابر کا ٹکڑا اس کے دروازے پر نمودار ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑتے تھے اور اللہ جل شانہ اسی ابر کے ٹکڑے سے ہم کلام ہوتا تھا، اور موسیٰ کروبیوں کے روبرو خاموش کھڑے رہتے تھے۔ جب کوئی حکم الہی صادر ہوتا تھا اس سے بنی اسرائیل کو آگاہ کرتے تھے، اور جب کبھی بنی اسرائیل میں کسی امر پر جھگڑا ہوتا تھا اور یہ اس کا فیصلہ نہ کر سکتے تو وہ اسی قبا قربان گاہ کی طرف آتے اور تابوت کے پاس
کروبیوں کے روبرو خاموش کھڑے ہو جاتے اور مناجات کرتے، تب وہی نازل ہوتی اور مقدمات کا فیصلہ ہو جایا کرتا تھا۔ سب ہیڈنگ: بنی اسرائیل کی روانگی شام۔ بنی اسرائیل شام سے نکل کر طور سینا کے میدان میں موسم گرما کے شروع میں آئے تھے اور تقریباً 3 مہینے تک مقیم رہے، اور اس کے بعد حکم باری سے جبال شام اور بلاد بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، جس کے دینے کا باری تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہ السلام اجمعین سے وعدہ کیا تھا۔ موسیٰ نے روانگی کے وقت بنی اسرائیل کو شمار کیا۔ 20 برس کی عمر سے اس سن تک کے آدمی جو مسلح ہو سکتے تھے 6 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ تھے۔ پھر جہاد کی غرض سے لشکر کو آراستہ کیا، میمنہ و میسرہ مرتب کر کے ہر سبت کے لیے مقام مقرر فرمایا، اور تابوت شہادت اور مذبح کو قلب میں رکھا، اور اس کی خدمت بنی لاوا کو سپرد کر کے انہیں جدال و قتال سے بری کر دیا اور بریہ فاران کی طرف بڑھ گئے۔ سب ہیڈنگ: بنی اسرائیل کی پریشانی۔ فاران کے قریب پہنچ کر 12 اسباط و 12 آدمیوں کو قوم جبارین کی خبر لانے کے لیے روانہ کیا گیا۔ یہ لوگ جس وقت کنعانین اور عمالقہ کے شہروں میں پہنچے، ان کی عظمت اور جلال دیکھ کر گھبرا گئے، نا امید و افسردہ دل ہو کر لوٹے اور بنی اسرائیل کو ان کی قوت و ستوت سے آگاہ کیا۔ مگر یوشع بن نون بن الیشع بن امی ہون بن بارس بن لادان بن طاہس بن صالح بن اراشف ابن رافع بن بریعہ بن افراہیم بن یوسف اور کالب بن یوفنہ بن حسرون بن بارس بن یہود ابن یعقوب نے صرف موسیٰ و ہارون سے ان کی خبریں بیان کی۔ یہ دونوں وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے انعام خاص سے سرفراز فرمایا تھا۔ سب ہیڈنگ: بنی اسرائیل کا بیت المقدس جانے سے انکار۔ بنی اسرائیل کنعانیوں اور عمالقہ کی ستوت کی کیفیت سن کر ڈر گئے اور ان سے مڈ بھیڑ ہونے اور ارض مقدسہ کی طرف جانے سے انکار کر دیا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو دوسروں کے ہاتھوں ہلاک نہ کر دے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی اس نافرمانی پر سخت ناراضگی ظاہر کی اور ان لوگوں پر باستثناء کا لب و یوشع ارض مقدسہ میں داخل ہونا حرام کر دیا۔ 12 اسباط سے 12 اشخاص جن کو موسیٰ نے قوم جبارین کے ملک میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، ان کے اسماء بقیہ اسباط یہ تھے: از بنی روبن سموع بن ذکور، از بنی شمون صفت بن حورہ، از بنی یہودہ کالب بن یوفنہ، از بنی اسکا اجال بن یوسف، از بنی وان امی ایل بن جملی، از بر اشر سلور بن میکائیل، عزا بن فراہیم، یوشع بن نون، از بنی بنیامین، فلتے بن رنو، از بنی زیبون، جدی ایل بن سودا، از بنی منسا، جدی بن سوسا، از بنی نفتالی، بکتی بن وفی، از بنی جد، جیوائیل بن ماکی۔ علامہ ابن اسیر لکھتا ہے کہ کنعانیوں کے شہر میں جب یہ لوگ پہنچے تو سب سے پہلے اوج بن انک سے ملاقات ہوئی۔ یہ انہی میں سے تھا۔ وہ ان سب کو بغل میں دبا کر اپنی بیوی کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، تو دیکھتی ہے کہ یہ لوگ ہم سے لڑائی کے خیال سے آئے ہیں، حالانکہ اگر میں چاہوں تو ان کو اپنے پاؤں سے رون ڈالوں۔ اس کی بیوی نے اسے اس فعل سے منع کیا اور یہ کہا کہ انہیں چھوڑ دے تاکہ یہ اپنی قوم میں جا کر یہ واقعہ بیان کریں۔ چنانچہ اوج بن انک نے انہیں چھوڑ دیا۔ اثناء راہ میں ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اگر یہ واقعہ بنی اسرائیل سے بیان کیا جائے تو وہ بد دل ہو جائیں گے، اس وجہ سے بنی اسرائیل سے یہ قصہ نہ بیان کیا جائے، صرف موسیٰ و ہارون سے کیا جائے۔ مگر جس وقت یہ لوگ بنی اسرائیل میں پہنچے تو 10 نے عہد کو توڑ ڈالا اور ہر فرد بشر سے تمام واقعہ بیان کیا، لیکن کالب اور یوشع اپنے عہد پر رہے، صرف موسیٰ و ہارون سے بیان کیا۔ اس واقعے کو جناب باری تعالیٰ یوں قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، داخل ہو زمین پاک میں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے لکھا ہے، اور نہ پھر جاؤ اپنی پیٹھ پھیر کر، ورنہ لوٹو گے نقصان پذیر ہو کر۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس میں
قوم جبارین ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اس سے نہ نکلیں گے، بس جب وہ اس میں سے نکل جائیں گے تو ضرور ہم اس میں داخل ہوں گے۔ دو شخصوں نے یعنی کالب اور یوشع نے ان میں سے کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ نے ان پر انعام کیا تھا کہ تم لوگ داخل ہو ان کے دروازوں میں، اور جب کہ تم داخل ہو گئے تو بے شک تم ہی غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں رہیں گے، بس تو جا اور تیرا رب جائے اور دونوں لڑیں، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے رب، بے شک میں سوائے اپنی ذات اور بھائی کے کسی پر اختیار نہیں رکھتا ہوں، بس جدائی ڈال دے ہم میں اور نافرمان قوم میں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موصوف کی یہ دعا قبول فرما لی اور ارشاد فرمایا، بے شک وہ زمین مقدس ان پر 40 برس تک حرام کر دی گئی، وہ سرگردہ زمین میں پھریں گے، پس تو نافرمان قوم پر افسوس نہ کر۔ سب ہیڈنگ بنی اسرائیل پر عتاب الہی۔ چنانچہ بنی اسرائیل 40 برس تک سینا اور فاران کے میدان میں، جبال شرات و سرزمین، سائیر و بلاد کرک اور شوبک کے درمیان حیران و پریشان پھرتے رہے، اور موسیٰ ان کے پیچھے پیچھے اللہ تعالیٰ سے اس کے الطاف و مرحمت کے سوال کرتے رہے اور ان کی سختیوں کو خدا سے دعا کر کر کے دور کرتے رہے۔ انہی ایام میں بنی اسرائیل نے بھوک کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من، یہ سفید رنگ کے دانے دھنیے کے دانوں کی طرح زمین پر منتشر ملتے تھے، نازل فرمایا۔ بنی اسرائیل اس کو پیستے تھے اور اس کی روٹیاں پکا کر کھاتے تھے۔ اس کے بعد ان کی گوشت کی خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سلوا، یہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی جانب سے آتے تھے، بھیجا۔ مدتوں یہ من کی روٹیاں اور سلوا کے کباب کھاتے رہے۔ پھر بنی اسرائیل نے پانی طلب کیا۔ موسیٰ کو پتھر پر عصا مارنے کا حکم ہوا جس سے 12 چشمے نکلے۔ ان واقعات کے بعد کوا السہیر بن کاہت موسیٰ بن عمران بن کاہس کے چچا زاد بھائی نے موسیٰ کی مخالفت شروع کی اور ان کے خلاف شان رتبہ کلمات ناملائم کہنے لگا۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے زمین پھٹ گئی اور تمام مخالفین موسیٰ اس میں دھنس گئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے دشمنوں کی طرف بڑھنے کا قصد کیا۔ موسیٰ نے انہیں روکا مگر وہ اپنے ارادے سے باز نہ آئے۔ عمالقہ کے پہاڑوں پر چڑھ گئے، فریقین میں لڑائی ہوئی، انہوں نے ان کو قتل کیا، شکست دی۔ موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے استغفار کرتے رہے۔ سب ہیڈنگ حضرت ہارون کی وفات۔ پھر ملک اروم سے ارض مقدسہ میں جانے کی اسی کے ملک سے ہو کر اجازت طلب کی۔ اس نے رستہ دینے سے انکار کیا اور ارض مقدسہ تک نہ جانے دیا۔ اس کے بعد ہارون کا 123 برس کی عمر میں یوم خروج مصر سے 40ویں برس میں انتقال ہوا۔ بنی اسرائیل کو ان کے انتقال کا سخت صدمہ ہوا کیونکہ ہارون ان پر کمال عنایت کرتے تھے اور ان سے بہت محبت رکھتے تھے۔ ہارون کے انتقال کے بعد ان کے لڑکے ازارا ان کے قائم مقام ہوئے۔ من و سلوہ کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تھی کیونکہ ان کے خیمے پھٹ گئے تھے اور دھوپ سے ان کو بچا نہ سکتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان پر سایہ کرنے کے لیے ابر کا ایک ٹکڑا بھیج دیا، جیسا کہ اس آیہ کریمہ میں موجود ہے، یعنی ہم نے تم پر ابر کا سایہ کر دیا سے ظاہر ہوتا ہے۔ کوا بن السہیر کے ساتھ اس مخالفت میں وطن ابران، اون بن قلت، وطن عبیر، اون بن کلت اور 250 بنی اسرائیل کے نامی سردار شریک تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم کس وجہ سے اپنے کو بنی اسرائیل کے تمام سرداروں سے افضل کہتے ہو؟ نہ تم نے ہمیں انگور کے باغ اور سرسبز کھیت میراث میں دیے اور نہ ہم کو وہاں لائے کہ جہاں شہد اور دودھ کا دریا بہتا ہو۔ تم ہمیں اس زمین سے نکال لائے جہاں دودھ اور شہد کے دریا بہتے تھے، یعنی مصر سے، تاکہ اس بیابان میں ہم سب کو ہلاک کر ڈالو، اور اس پر ترا یہ کہ اپنے کو افضل ہی کہتے ہو۔ ہارون کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل یہ رنگ لائے اور یہ کہنے لگے
کہ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو رشک کی وجہ سے مار ڈالا ہے۔ موسیٰ کو یہ سن کر سخت رنج و غصہ پیدا ہوا اور آپ نے جناب باری سے التجا کی۔ خدا نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ ہارون کا تابوت زمین و آسمان کے درمیان دکھائی دیا۔ ہارون بحکم خدا گویا ہوئے کہ مجھ کو موسیٰ نے نہیں مارا، میں اپنی موت سے مرا ہوں۔ تب کہیں بنی اسرائیل نے موسیٰ کی جان چھوڑ دی اور ان کی تصدیق کی۔ سب ہیڈنگ: بنی اسرائیل کے مارکے۔ پھر بنی اسرائیل نے کنانیوں کے بعض بادشاہوں سے جنگ کی اور انہیں شکست دی، ان کا مال و اسباب اور جو کچھ ان کے ساتھ تھا لوٹ لیا، اور سیہون بادشاہ امور میں کنعان سے اس کے ملک سے ہو کر ارض مقدسہ جانے کی اجازت طلب کی۔ سیہون نے اس سے انکار کیا اور اپنی قوم کو جمع کر کے بنی اسرائیل سے لڑا۔ بنی اسرائیل نے اسے بھی شکست دی اور اس کے ملک پر حدود بنی امون تک قبضہ کر لیا اور وہیں جا اترے۔ یہ شہر بنو موآب کے تھے اور ان پر کسی زمانہ میں سیہون قابض ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ کنعان کے ایک بااثر شخص اوج بن انک اور اس کی قوم سے لڑے۔ اس کے بعد اس کی اولاد کو قتل کر ڈالا اور اس کے ممالک کے اردن کے اطراف اریحا تک آپ وارث و مالک بن گئے۔ بادشاہ بنی حامی بنا کر بلعام بن باور سے دعا کا خواستگار ہوا۔ بادشاہ بنی موآب ان واقعات کو سن کر بنی اسرائیل سے اس درجہ خائف ہوا کہ اس نے بنی مدین سے مدد طلب کی اور انہیں اپنا معین و حامی بنا کر بلعام بن باور سے دعا کا خواستگار ہوا۔ بلعام بن باور ایک زاہد اور مستجاب الدعوات اور معبر احلام خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا تھا۔ بلاد بنی امون و بنی موآب کے درمیان رہتا تھا۔ جس وقت اس نے موآب کے بادشاہ کی خواہش پر دعا کرنے کا قصد کیا، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام دعا کرنے سے منع کیا، مگر بادشاہ بنی موآب کے اصرار سے مجبور ہو کر بادشاہ کے ساتھ بلند اور اونچے مقام پر چڑھ گیا۔ اس نے اس کو بنی اسرائیل کا لشکر گاہ دکھایا۔ اس نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھا، یہ لوگ موصل تک قابض ہو جائیں گے، اس کے بعد ایک گروہ روم سے نکلے گا، وہ ان پر غالب آئے گا۔ بادشاہ کو بلعام کے ان کلمات پر غصہ آیا، وہ اپنے شہر کو لوٹ کھڑا ہوا۔ سب ہیڈنگ: بنی اسرائیل پر عذاب الہی۔ بنی اسرائیل موآب اور مدین کی لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے لگے۔ اللہ جل شانہ نے ان پر غضب نازل فرمایا اور ان میں طاعون کی بیماری پیدا کر دی، جس سے 24,000 بنی اسرائیل مر گئے۔ ایک روز فخاس بن ازار بن ہارون ایک بنی اسرائیلی کے خیمہ میں گئے۔ وہ بنی مدین کی ایک عورت کو لیے ہوئے سو رہا تھا۔ فخاس کو اس قدر غصہ آیا کہ برداشت نہ کر سکے اور ایک ایسا نیزہ مارا کہ دونوں چھد گئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل سے قہر اٹھ گیا اور طاعون رفع ہو گیا۔ سب ہیڈنگ: بنی اسرائیل کی بنی مدین پر فوج کشی۔ اس کے بعد موسیٰ اور ازار بن ہارون کو بنی اسرائیل کے شمار کرنے کا حکم دیا گیا۔ 40 سالہ مدت پوری ہو جانے اور بنی اسرائیل کے اس گروہ کے فنا ہونے کے بعد، جس پر ارض مقدسہ میں داخل ہونا حرام کر دیا گیا تھا، اور نیز بنی مدین پر جنہوں نے کہ بنی موآب کی مدد کی تھی حملہ کرنے کا حکم دیا گیا، موسیٰ نے 12,000 بنی اسرائیل کو فخاس بن ازار کی ماتحتی میں بنی مدین کی طرف روانہ کیا۔ بنی مدین جی توڑ کر لڑے اور برابر بنی اسرائیل کے ہر حملے کا جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل فتح یاب ہوئے۔ انہوں نے ان کے بادشاہ کو قتل کر ڈالا، ان کی عورتوں کو گرفتار کر لیا، ان کے اموال کو باہم تقسیم کر لیا۔ پھر بنی مدین، امورین، بنی امون، بنی موآب کے ممالک چھین لیے اور انہیں تقسیم کر کے اردن کے کنارے جا اترے۔ سب ہیڈنگ: حضرت موسیٰ کی وفات۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، میں نے تم کو اردن سے فرات تک کا مالک کر دیا، جیسا کہ تمہارے آباء و اجداد سے وعدہ کیا تھا، اور کسی مصلحت سے بنی اسرائیل کو عیسو کی لڑائی سے منع کر دیا، اور ان کی شریعت اور احکام اور وصایا کی تکمیل کر کے موسیٰ کو 120 برس کی عمر میں اپنے جوار رحمت میں بلا لیا، اور یوشع سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ارض مقدسہ جائیں اور وہیں قیام پذیر ہوں اور اس شریعت پر جو کہ ان پر فرض کی گئی ہے عمل کریں،
موسیٰ علیہ السلام تکفین کے لیے سرزمین مواب کی وادی میں دفن کر دیے گئے۔ ان کی قبر کو آج تک کوئی نہیں جانتا۔ سب ہیڈنگ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بال گھنگریالے، طویل القامت، سریع الغضب تھے۔ ان کی زبان کے کنارے پر ایک داغ تھا جس کی وجہ سے وہ لکنت کرتے تھے۔ قارون بن یسر بن کاہس آپ ہی کے زمانے میں بلکہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ بہت بڑا دولت مند تھا۔ اس کی نسبت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے خزائن کی کنجیاں 40 خچروں پر لادی جاتی تھیں۔ اس نے کثرت مال و خزانہ کی وجہ سے بغاوت اختیار کی۔ لوگوں نے اسے لاکھ سمجھایا مگر اس نے ایک نہ مانی۔ موسیٰ اس کے پاس گئے اور اسے زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی اور یہ فرمایا کہ ہر 1000 دینار میں سے 1 دینار اور اعلیٰ حظا ہر 1000 چیز سے اس چیز کی 1 چیز زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ قارون نے جب حساب کیا تو زکوٰۃ کا مال بے حساب ہو گیا۔ اس کی مال کی محبت نے زکوٰۃ دینے سے روک دیا اور موسیٰ کو زنا کی تہمت لگانے پر آمادہ ہو کر ایک عورت کو تیار کر لیا۔ چنانچہ ایک روز جس وقت موسیٰ وعظ فرما رہے تھے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، مفترا پر درے پڑیں گے، زانی پر 100 درے لگائے جائیں گے اور اگر شادی شدہ ہوگا تو سنسار کیا جائے گا۔ قارون یہ سن کر بول اٹھا کہ اگر تم نے ایسا کیا ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھی یہی سزا ہوگی۔ قارون نے یہ سنتے ہی ایک عورت کو بلا لیا جسے پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ موسیٰ نے اس عورت سے کہا کہ میں تجھ کو قسم دلاتا ہوں اس کی جس نے توریت نازل کی، کیا میں نے تیرے ساتھ وہی کام کیا ہے جو یہ سب کہہ رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا نہیں، بلکہ انہوں نے مجھے اس بات کے کہنے پر آمادہ کیا تھا۔ موسیٰ کو سخت غصہ آیا اور آپ نے زمین سے فرمایا، یعنی ان کو لے۔ زمین پھٹ گئی اور قارون دھنسنے لگا اور بار بار یہی کہتا، اے موسیٰ مجھ پر رحم کر، کہتا رہا، مگر موسیٰ نے اس کے کہنے پر خیال نہ کیا اور وہ سب کے سب زمین میں دھنس گئے۔ ان عجائبات میں سے جو موسیٰ کے عہد میں واقع ہوئے تھے ان کو اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں یاد فرمایا ہے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات تھی۔ مورخ ابن خلدون نے شاید شہرت کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا ہے۔ بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ جس موسیٰ کی خضر سے ملاقات ہوئی تھی وہ یہ موسیٰ بن عمران نہ تھے بلکہ وہ منصع بن یوسف کی اولاد سے تھے، مگر عام طور سے علماء و فقہا و مفسرین صحابہ اس کے خلاف بیان فرماتے ہیں اور صاف لفظوں میں یہ لکھتے ہیں کہ موسیٰ بن عمران جن پر توریت نازل ہوئی تھی وہی خضر سے ملے تھے۔ ان کا قصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز موسیٰ بنی اسرائیل میں بیٹھے ہوئے وعظ کر رہے تھے۔ اثناء وعظ میں ایک شخص نے کہا، اے کلیم اللہ، آپ روئے زمین میں سب سے زیادہ عالم ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسی وقت وحی نازل فرمائی، میرا ایک بندہ مجمع البحرین میں رہتا ہے، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ کو یہ سن کر ان سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور حسب ہدایت باری یوشع کو ہمراہ لے کر خضر سے تعلیم کی غرض سے ملنے کے لیے گئے اور ان کے ہمراہ براہ دریا روانہ ہوئے۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ خضر نے کشتی سے اترنے کے وقت اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے جھٹ اعتراض کر دیا۔ خضر نے کہا، یعنی کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا؟ موسیٰ نے کہا، مجھے معاف فرمائیے، میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہ ہوگا۔ اس کے تھوڑی دور چل کر چند لڑکے کھیلتے نظر آئے۔ خضر نے ان میں سے ایک کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے پھر اعتراض کیا۔ خضر نے پھر اس قول کی یاد دہانی کرائی اور موسیٰ نے عذر خواہی کی اور یہ کہا، اب اگر میں پھر آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھ کو اپنے سے جدا کر دیجیے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھے، بھوکے پیاسے ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں نے طلب کرنے کے باوجود ان کو کھانا نہ دیا۔ گاؤں کے باہر نکلے تو سرے راہ ایک ٹیڑھی دیوار نظر آئی۔ خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ سے ضبط نہ ہو سکا، پھر اعتراض کر دیا۔ خضر نے حسب اقرار، موسیٰ یعنی اسی وقت مجھ سے اور تجھ سے جدائی ہے کہہ کر موسیٰ کو اپنی ہمراہی سے علیحدہ کر دیا اور علیحدگی کے وقت ان تینوں باتوں کا سبب یہ ظاہر کیا کہ کشتی کے توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ غریب کی تھی۔ وہ لوگ اس کے ذریعے سے
معاش پیدا کرتے تھے۔ اگر وہ درست رہتی تو بادشاہ اس کو جبراً لے لیتا، کیونکہ وہ ہر کشتی کو ظلم و ستم سے گرفتار کر لیتا تھا۔ اور لڑکے کے مارنے کی علت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے اور یہ بت پرست اور بدمعاش ہوتا۔ اس کے کفر سے ان کو صدمہ پہنچنے کا ہم کو خیال ہوا، اس وجہ سے اسے ہم نے مار ڈالا، اور دیوار سیدھی اس وجہ سے کر دی گئی کہ اس کے نیچے 2 یتیموں کے خزانے تھے اور ان کے ماں باپ نیک کردار تھے۔ خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ جوانی کے بعد اپنے خزینہ لے لیں، اس وجہ سے اس کو سیدھا کر دیا۔ اس کے بعد خضر موسیٰ کی نظروں سے غائب ہو گئے اور موسیٰ بما یوشع کے مصر واپس آئے۔